یہاں پر دیکھیں تو اس لام کو چھوڑیں تو 4 لام اکٹھے آ رہے ہیں، کیونکہ اس لام کے اندر ایک لام اس طریقے سے ساکن بھی ہے۔ قطعی السجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سمجھ کر پڑھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 104 میں، یہ مشکل ترین ورڈ ہے، یہ مشکل ترین آیات ہے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ تشدید آ رہی ہے، اس کے بعد پھر تشدید آ رہی ہے، اور پھر تشدید آ رہی ہے۔ تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تو یہ الف اور لام آ رہا ہے، اور یہ دیکھیں آگے لام ساکن ہے، اور وقف کی صورت میں ہم یہاں پر وقف کریں گے یا نہیں، اوپر تو کا سائن آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یوم، نون کو طوا کے ساتھ ملائیں گے۔ طوا کو ہم نے تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، تو جب بھی طوا ساکن ہوگا تو ہم طوا کو ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ نون طوا زبر نط، نط۔ واو کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، یہ جو یا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں الف آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اسلام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تشدید کی پاور زیادہ ہوتی ہے نسبتاً حرکات کے، یا جو حرف درمیان میں خالی آ جائے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اور آگے جو تشدید ہوگی اس کے ساتھ ملائیں گے۔ واو کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، واو سین زبر وس، سین زبر سا، نطوسا۔ آگے دیکھیں میم الف مد زبر ما، بڑی مد ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ نطوی السماء، حمزہ زبر آ، نطوی السماء۔ کاف زبر کا، طوا یا زبر طوی، یا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، قطوی۔ آگے دیکھیں یا کو ہم نے پھر اس سین کے ساتھ ملانا ہے، یہ الف اور یہ لام کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یا سین زیر یس، یوم نطوی السماء کطیس۔ آگے دیکھیں یہ جو تشدید ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، یعنی ایک حرف کے اوپر یہ جو جزم آ رہی ہے یہ ہوتی ہے، اور دوسرے حرف کے اوپر نیچے جو بھی وہ زیر ہوتی ہے۔ اب یہ جو سین ہے نا، یہ ساکن بھی ہے اور متحرک بھی ہے، یعنی اس کے اوپر جزم بھی ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے۔ جزم چھپ جاتی ہے کیونکہ تشدید آ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں گے، یا کو سین کے ساتھ ایک مرتبہ ساکن والی سین سے ملائیں گے، پھر جو سین یہاں پر متحرک ہے زبر زیر کے ساتھ، پھر ہم اس سین کو پڑھیں گے۔ یا سین زیر یس، سین زیر سی، یوم نطوی السماء کطی السی۔ آگے دیکھیں جیم لام زیر جل، قطی السجل، لام زیر لی، قطی السجل۔ آگے اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، لام لام زیر لل، قطی السجل لل۔ کاف پیشکو، تا پیشتو، کوتو با زیر بی، کوتوبی، یوم نطوی السماء کطی السجل لل۔ اکثر لوگ یہاں پر ادائیگی کرنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیل کر جاتے ہیں، لیل۔ پوری تشدید کو کمپلیٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے دوسرے لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں 3 لام اکٹھے یہاں پر آ رہے ہیں، 1 2 اور 3، ان تینوں کو ہم نے پورا پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کی ادائیگی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ قطی السجل، جلی۔ یہاں پر دیکھیں تو اس لام کو چھوڑیں تو 4 لام اکٹھے آ رہے ہیں، کیونکہ اس لام کے اندر ایک لام اس طریقے سے ساکن بھی ہے۔ قطی السجل للکتب،
कुतुबी, यहाँ पर त्वा है तो वक्फ़े मतलिक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब साकिन स्टॉप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बा को साकिन करेंगे। साकिन की सूरत में क्या होगा कि बा के ऊपर कलकला होगा। रूफ़े कलकला कितने हैं, 5, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, 5 हरूफ हैं। जब ये साकिन हो रहे हो तो हमने इन्हें हिला कर पढ़ना होता है। किस तरह, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, ठीक है ना, जिस तरह ता बा पेश तुब, ठीक है ना, तुब रुकना नहीं, तुब, यौमा नत्विस समाअ कत्वय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ घर बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ शामिल हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी।